انتہائی اہم ترین موضوع ہے اور ہم میں سے ہر ایک پر اس موضوع کے متعلق تعلیم حاصل کرنا اور اس موضوع پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ چیز اب آج کل جو زمانے کے حالات ہو چکے ہیں، معاشرے کے حالات ہو چکے ہیں، یہ چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور آج کے اس موضوع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیز کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل البیت سے محبت۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آج اگر ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں یا اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو رافضیت کے فتوے لگتے ہیں کہ یہ تو رافضی ہو گئے، یہ تو شیعہ ہو گئے، جبکہ اہل بیت کی محبت کا نام شیعت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت اور حضور کی محبت یہ تو عین ایمان ہے۔ جس کے دل میں یہ چیز ختم ہو گئی تو گویا اس کے دل سے ایمان ہی نکل گیا، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، تو اس پر کچھ باتیں آپ سماعت فرما لیجیے۔ فرماتے ہیں اعلم انہ من المشہور المعلوم عند الخاص والعام ان محبت اہل بیتہ و ذریتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض علی کافۃ اہل الاسلام۔ فرماتے ہیں کہ ایک بات کو بڑے اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں، جان لیں کہ یہ بات خواص کے اندر اور عوام کے اندر مشہور ہو چکی ہے۔ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذریت طیبہ ہے، آپ کی آل پاک ہے، ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ وقد ثبت، اور یہ فرض جس طرح نماز فرض ہے، یعنی نماز کے اندر کوتاہی کرنا انتہائی سخت گناہ ہے، اور جو مطلقاً نماز کا ہی انکار کر دے کہ نماز سرے سے کوئی عبادت ہے ہی نہیں، تو علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح جو اہل بیت کی محبت کا انکار کرے گا کہ میں ان سے نعوذ باللہ محبت نہیں کرتا، یا اس طرح کے معاملات کرے گا، تو وہ بھی بالکل اسی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جس طرح نماز کا انکار کرنے والا خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے فقط ثبت فی الآیات القرآنیۃ والسنۃ، کیونکہ اہل بیت کی محبت کا فرض ہونا یہ قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے اور سنت نبویہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ اعلام الصحابۃ والتابعین وائمۃ السلف المہتدین۔ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایسے بات نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے جو اکابر صحابہ تھے، جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس طرح کے جو اکابر صحابہ ہیں، ان سب کے اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے تابعین محدث ہیں اور ہمارے ائمہ سلف ہیں، مہتدین ہیں، ان سب کے اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اہل البیت کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض قرار دے دیا ہے۔ فمن الآیات الدالۃ علی وجوب محبتہم قولہ تعالی لنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلی آیت جو اس بات پر دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں نے جو تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، تمہیں رحمان سے ملوایا، اللہ سے ملوایا، اللہ کا پتہ بتایا، تم گمراہیوں کے اندر، غفلت کے اندر ڈوبے پڑے تھے، اور کیا کیا جہالت تمہارے اندر نہیں بھری ہوئی تھی، میں نے تمہیں ان اندھیروں سے نکال کر جو نور ایمانی کی طرف لے کر گیا، اس سب پر میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو بدلے میں اجر حاصل کرنا، یعنی لوگوں سے کہنا کہ میں نے تم پر احسان کیا، بدلے میں تم میرے ساتھ احسان کرو، یہ اس کا حق ہے، کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ اے حبیب آپ ان کو فرما دیں کہ یہ جتنی ہدایت میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس پر میں تم سے کسی قسم کا اجر یہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى۔ ہاں ایک چیز ہے جو میں تم سے طلب کرتا ہوں اور یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دے دی ہے، وہ یہ ہے کہ جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے قربت والے ہیں، ان سے محبت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے۔
اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کسی چیز پر اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کو۔ وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ، فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، حضرت امام طبرانی اور حضرت امام حاکم نیشاپوری رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر، یعنی امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد کے اندر، امام طبرانی نے اپنی موجم کے اندر اور امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا انہ لما نزلت هذه الآیۃ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی قل لا اسألکم علیہ اجرا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دے دیا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و فاطمۃ وابناہما، اے لوگو سن لو وہ مولا کائنات حضرت علی ہیں اور ان کی زوجہ یعنی میری دختر جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، یعنی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے دونوں شہزادے، ان کے دونوں بیٹے یعنی حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، یہ وہ 5 نفوس قدسیہ ہیں جن کو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کی محبت کو اہل ایمان پر فرض قرار دے دیا ہے۔ جو ان سے انحراف کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے انحراف کیا، اور جس نے اللہ کے فرمان سے انحراف کیا اللہ تعالیٰ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائے گا۔ اچھا اگلی حدیث پاک ہے وعن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تعالی الا المودۃ فی القربى قال قربى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الا المودۃ فی القربى سے مراد جن کی رشتہ داری اور جن کی قرابت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے ان کے ساتھ محبت کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ جو 5 نفوس قدسیہ کا ذکر ہوا، حضرت مولا علی کا ہے، حضرت سیدہ کائنات کا ہے، حضرت امام حسن، امام حسین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ، ان کا جو ذکر ہوا ہے یہ بالخصوص ہوا، یعنی خصوصیت کے ساتھ ان سے محبت کرنی ہے۔ جو اہل بیت، جہاں تک اصطلاح اہل بیت کا تعلق ہے، اصطلاح اہل بیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ازواج مطہرات ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر گھر کے افراد ہیں، یہ سب کے سب اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حضور کی آل سے محبت کرے اور حضور کی ازواج پر طعن کرے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے حضور کے تعلق دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ محبت کو قرآن مجید میں فرض قرار دے دیا، یہ سب یہاں پر مراد ہیں۔ آگے بڑی کمال کی بات حضرت وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، فرماتے ہیں اور اس آیت کا یہ یقین جانیے اس سے پہلے یہ مفہوم ہم نے کہیں نہیں پڑھا، یہ آج کے اس درس کی برکت سے جب ہم نے مطالعہ کیا تو یہ مفہوم سب پہلی مرتبہ ہماری نظروں سے گزرا کہ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اب حدیث قرآن مجید کی آیت ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا کہ جو بھلائی کے اندر، اچھائی کے اندر اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بھی پھر اس کی جو نیکی ہے، اچھائی ہے، اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ جو بھلائی ہے، یہ بھلائی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو بھلائی ہے یعنی حسنتاً، اس سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، یعنی جو حضور کی آل کی محبت کو اپنے دل کے اندر بڑھاتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس محبت کو اس کے دل کے اندر ہم مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا آگے وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَقَدْ أَخْرَجَا، اب اس موضوع، یہ تو قرآن مجید کی آیات ہو گئیں، اب اس موضوع پر جو احادیث طیبہ ہیں فقد اخرج ابن ماجہ عن العباس ابن عبد المطلب ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ امام ابن ماجہ نے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں ان سے روایت کیا کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام اذا جلس الیہم احد من اہل بیتی قطعوا حدیثهم والذی نفسه بیدی ما يدخل قلب امرئ الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتی، فرماتے ہیں کہ نہیں ہے وہ قوم جن کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس ہمارے اہل بیت میں سے کوئی فرد آ کر بیٹھتا ہے، میرے گھر والوں میں سے، میری اولاد میں سے کوئی آ کر بیٹھتا ہے
تو وہ اپنی حدیثوں کو، اپنی باتوں کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی ان سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں، اور گویا ایک طرح کی نفرت ہوتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ اب آ کر بیٹھ گئے ہیں تو آپ کی وجہ سے ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں، نہیں تو ہم باتیں کرتے رہتے۔ فرمایا کہ جو اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ما يدخل قلب امرئ الایمان، کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ میری اہل بیت سے اس وجہ سے محبت کرے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے اس وجہ سے محبت کرے کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، میرا خون ہیں۔ جن کے دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی، خدا کی قسم ان کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا معیار یہ ہستیاں ہیں۔ اچھا اگلی حدیث، لا یؤمن عبد بی حتی یحبنی ولا یحبنی حتی یحب اہل بیتی، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور کوئی شخص مجھ سے محبت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ میرے عزیز و اقارب سے اور میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے، میری آل سے محبت نہ کرے۔ بات کو سمیٹتے ہیں، امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حاکم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اس لیے محبت کرو کہ وہ دن رات تمہاری نعمتوں میں اضافے کر رہا ہے، اور تم مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اور میری محبت کی وجہ سے میری آل سے محبت کرو۔ آگے فرمایا حضرت امام دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تین عادتیں اپنی اولاد کو سکھا دو، تین باتیں اپنی اولاد کو سکھا دو، جب بھی بیٹھو ان کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا کرو تاکہ ان کے دلوں کے اندر یہ باتیں رسخ ہو جائیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن، سب سے پہلے تم ان کے دلوں کے اندر اپنے نبی کی محبت کو ڈالو، دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت کو ڈالو، اور تیسری بات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے شوق کی جو محبت ہے اس کو بھی ان کے دلوں کے اندر ڈالو۔ اور جس نے ان تین چیزوں کا درس اپنی اولاد کو نہ دیا، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ سوال ضرور فرمائے گا کہ میں نے جب تمہیں کہا تھا اور تمہیں بڑا بنایا تھا، اپنی اولاد کا سردار بنایا تھا، تم نے ان تین چیزوں کا درس ان کو کیوں نہیں دیا؟ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اب جو آخری بات ہے، حضرت امام طبرانی اور حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے، جس نے ان کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت کرے گا، اور جس نے ان کی حفاظت نہیں کی پھر اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت نہیں کرے گا، یعنی وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی برباد ہو جائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا حرمت الاسلام، سب سے پہلے اسلام کی عزت ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے سامنے اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اس کے چہرے پر بل تک نہیں آتا، نمازیں پڑھتا رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حرمت الاسلام، اسلام کی عزت کی جو حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، وحرمتی، اور جو میری عزت کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، وحرمت رحمی، اور جو میرے رحم یعنی میری آل کی محبت کی حفاظت کرے گا اللہ بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ وفی الشفاء للقاضی ایاز، حضرت امام قاضی ایاز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات کو ختم کر دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، معرفت آل محمد براءۃ من النار، یہ نہ سمجھو کہ یہ جو آل محمد کی معرفت ہے اور یہ جو محبت ہے یہ بس انسان کے کسی کام کی، نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جس کے دل کے اندر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعتاً اور حقیقی محبت موجود ہے تو سمجھ لو کہ یہ براءۃ من النار، یہ آگ سے آزادی کا پروانہ ہے، یعنی یہ محبت جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ وحب آل محمد جواز علی الصراط، اور آل محمد کی محبت یہ پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ والولایۃ لآل محمد امان من العذاب، اور جس نے آل محمد کو اپنا ولی قرار دے دیا، اپنا مددگار قرار دے دیا، بنا لیا، امان من العذاب، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے امان حاصل کر لیا، اب اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے، اور بالخصوص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل البیت ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، ان سے بھی دل و جان کے ساتھ اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ جو
اندر کے کالے لوگ ہیں، جن کا ظاہر بھی کالا ہے اور جن کا باطن بھی کالا ہے، اور یہ اپنے آپ کو اہل البیت کا محب قرار دیتے ہیں، دراصل یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ دل کے اندر حضور کے صحابہ کی محبت ہونی چاہیے، دل کے اندر حضور کی ازواج کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اہل بیت کی محبت کے فقط دعوے ہیں، یہی اہل بیت ہوں گے جو گھسیٹ کر انشاءاللہ ان کو جہنم کے اندر لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نفوسات قدسیہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔